ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت مگر عجیب سا شہر تھا جس کا نام تھا خوش نگر۔ اس شہر کے ایک بڑے سے گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا سندر بی بی، مگر سب اسے سنڈریلا کہتے تھے۔ سنڈریلا کے والد ایک نہایت نیک دل انسان تھے۔ ان کے پاس دولت بھی تھی اور عزت بھی۔ وہ اکثر کہتے تھے، بیٹی، دولت کبھی ساتھ نہیں دیتی، اصل دولت انسان کا کردار ہے۔ مگر ایک دن اچانک بیماری نے انہیں آ لیا اور ایک خاموش رات سنڈریلا اپنے باپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ باپ کے جانے کے بعد سوتیلی ماں بیگم کا اصل چہرہ سامنے آیا۔ وہ جو پہلے مسکرا کے بات کرتی تھی اب حکم دینے لگی۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، شمو، پمو اور جمو۔ شمائلہ بیگم نے ایک دن صاف کہہ دیا، آج کے بعد یہ گھر، یہ دولت سب ہمارا ہے۔ اور یوں سنڈریلا نوکرانی بن گئی۔ کبھی برتن، کبھی کپڑے، کبھی مرغیوں کے پیچھے دوڑنا۔ ایک دن جمو بولی، سنڈریلا، آج 20 سموسے بنانے ہیں۔ سنڈریلا مسکرا کر بولی، کیوں بی بی جی، اتنے میں تو شادی ہو جائے گی۔ ایک دن شہر میں اعلان ہوا، شاہی محل عظیم محفل۔ یہ سن کر سوتیلی ماں اور بہنیں پاگل ہو گئیں، مگر سنڈریلا اسے گھر میں بند کر دیا۔ اسی رات ایک عجیب سی پری کی آواز آئی، جس پری کا نام نور تھا۔ وہ بولی، بیٹی، میں جادو جانتی ہوں مگر کبھی کبھی بھول بھی جاتی ہوں۔ تھوڑا سا جادو الٹا ہوا مگر آخرکار کدو بگی بن گیا، چوہے گھوڑے اور سنڈریلا شہزادی بن گئی۔ محل میں داخل ہوتے ہی شہزادہ ارمان سنڈریلا کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی سادگی، اس کی باتیں، اس کی مسکراہٹ۔ شہزادے نے ہر لڑکی کو انکار کیا جو اس کی طرف آتی گئی، مگر وہ صرف سنڈریلا کے پیچھے جاتا رہا۔ پھر اچانک جیسے ہی گھڑی نے 12 بجائے، سنڈریلا بھاگی اور ایک شیشے کی جوتی سیڑھی پر رہ گئی۔ اگلے دن پورے شہر میں اعلان ہوا، جس کا پاؤں اس جوتی میں آئے گا وہی ہماری دلہن ہوگی۔ یہ شہزادے کا اعلان تھا۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنوں نے جیسے یہ بات سنی وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ پمو کہتی، میں دلہن بنوں گی۔ جمو کہتی، میں دلہن بنوں گی۔ اسی طرح ماں کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ تینوں میں سے چلو ایک تو ملکہ بنے، مگر شاید قسمت کچھ اور چاہتی تھی۔ بہنوں نے جوتی پہننے کی کوشش کی، ایک پہنتے پہنتے منہ کے بل گری، دوسری چیخ اٹھی، اماں، انگوٹھے میں درد ہو رہا ہے، نہیں پہنی جا رہی۔ آخرکار جوتی سنڈریلا کے پاؤں میں جب آنے لگی تو اس کی سوتیلی ماں بھڑک اٹھی اور سپاہیوں کو کہنے لگی، خبردار، یہ ہماری نوکرانی ہے، اسے جوتی نہیں پہنانی۔ تب سنڈریلا نے کہا کہ میں ہی جوتی پہنوں گی۔ اچانک سے سپاہی سے وہ جوتی لے کر اس کی ماں نے توڑ دی۔ سنڈریلا بھاگتی گئی اور دوسری جوتی لے آئی جو پری نے اسے تحفے میں دی تھی۔ جب وہ جوتی شہزادے نے سنڈریلا کے پاس دیکھی تو اسے سب سچ معلوم ہو گیا۔ شہزادے نے چیخ کر کہا، یہی وہ لڑکی ہے جو اس رات جوتی بھول گئی تھی، میں اسی سے شادی کروں گا۔ شہزادے کو آس پڑوس کے سب لوگوں نے سچ بتا دیا کہ کس طرح سنڈریلا کو گھر اور دولت سب سے آگ کر دیا گیا تھا۔ شہزادے نے حکم دیا، لالچ کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ شمائلہ بیگم اور بیٹیاں اس کی گھر سے باہر ہو گئیں، زیور ان کے ضبط کر لیے گئے اور کام پر مجبور کیا گیا۔ جمو باورچن بن گئی، شمو آئینے بیچنے لگی، پمو کپڑے سینے لگی۔ سنڈریلا اور شہزادہ ارمان کی سادہ مگر شاندار شادی ہوئی۔ سنڈریلا نے کہا، میں نے بدلہ نہیں لیا، میں نے انصاف لیا ہے۔ یوں اس خوبصورت کہانی کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ آپ کا محافظ ہو۔